يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگر ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرماتا ہے، ان کی کمزوریوں کو معاف کر دیتا ہے، حق و باطل میں فیصلہ فرما دیتا ہے، ان کے دشمن پر ان کا غلبہ عطا فرما دیتا ہے، اور دنیا کی قوموں پر ان کو ایک امتیازی نشان بخشتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ تقوی کی برکت سے ایمان والوں میں حق و باطل اور خیر اور شر کے درمیان امتیاز کرنے کی ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بدولت زندگی کے معاملات میں ان کے قدم ہمیشہ عدل و انصاف اور خیر و سعادت کی طرف اٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر ایک قوت بیدار کرے گا جو حق و باطل میں فرق کرے گی، اور اس قوت کا نام کیا ہوگا؟ فرقان۔ فرقان فرق کرنے سے ہے، فرقان مصدر ہے، اور یہاں پر جس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرقان اصل میں اس بات کو کہتے ہیں یا وہ جملہ ہے کہ جس میں حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت ہو، اسے فرقان کہا جاتا ہے۔ صحیح اور غلط میں جو ہے آپ ججمنٹ کرنے کی آپ کے اندر ایبیلٹی پیدا ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرقان، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو ہے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، یعنی کہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ دیگر فرائض تمہارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو جو ادا کرنا ہے، اس کے ادا کرنے کے لیے دنیا والوں کو نہ دیکھو بلکہ اس پیدا کرنے والے کو دیکھو کہ اس کے بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو یہ جواب دہی کی بات جب تمہارے سامنے آئے گی تو تم خود ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ جب تم ذمہ دار ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر ڈر اور خوف قدرتی طور پر پیدا ہوگا، اور جو ڈر اور خوف قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے وہ ڈر اور خوف حق و باطل کی تمیز کرنے کی صلاحیت بیدار کرتا ہے۔ اور دوسرا قول جس کو حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت و رضوان تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، اور تفسیر ضیاء القرآن میں اسی مناسبت سے حضرت پیر کرم شاہ اظہری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ عارفین حق، واصلین حق، کاملین حق کا قول یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا دیتا ہے، اس کے ذکر میں لگا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنا بھی ذکر ہی ہے، اگر تعریف ہے اللہ کی، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے جو تمہارے مقدروں کو سنوارتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور بندہ
اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھتے ہوئے اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. وہ اللہ اللہ زبان سے ہوتے ہوئے, حلق سے ہوتے ہوئے, باہر سے ہوتے ہوئے جب وہ اللہ اللہ اندر کو اتر جاتا ہے تو دنیا کے حقیقت اشیاء اس پر منکشف ہو جاتے ہیں. دنیا کے راز اس کے سامنے کھلنے لگ جاتے ہیں. دنیا کا صحیح اور غلط اس کے سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے, اس کے سامنے آ جاتا ہے. جب یہ باتیں اس کے سامنے ظاہر ہونے لگتی ہے تو اس کا نام کشف صوفیہ کہتے ہیں. اس کیفیت کو, یہ جو کیفیت بیدار ہوتی ہے, جو طبیعت بن جاتی ہے, اس طرح کی کیفیت ذکر کے بعد یا پھر کثرت ذکر میں رہنے کی وجہ سے جب جب من جانب اللہ کے غیبی مدد اس کو ملتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے, کشف ہو جاتا ہے, اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے. کیوں زندہ ہوتا ہے؟ اس لیے زندہ ہوتا ہے کہ آقا نے فرمایا قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی, جو بندہ اللہ پر ایمان لایا, اس سے ڈرا اور وہ بندہ اللہ کا ہو گیا تو وہ بندہ بندہ رہتا ہے مگر اس کا دل خدا کا عرش ہو جاتا ہے, خدا کا عرش ہو جاتا ہے. اور جس بندے کا دل خدا کا عرش ہو جاتا ہے ایسے بندے سے آقا فرماتے ہیں کہ اتقوا, ڈرو, فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ, اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا دیکھنا اللہ کے نور سے دیکھنا ہے. جب دیکھنا اللہ کے نور سے دیکھنا ہوا تو کوئی ظاہر اور باطن چھپا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. مگر آج اتفاق کی بات ہے کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ لوگ جو ہے الہام کو, کشف کو, کرامات کو تو کیا بات ہے, علم غیب کے ماننے والے بھی مسلمانوں میں پیدا ہو چکے ہیں. اب کہاں سمجھانے جائیں, کیونکہ ان کے پاس ایک ڈیوٹی ہے, نماز ایک فرضہ ہے, آئے پٹ کے چلے گئے. ذکر کیا ہے, ایک ڈیوٹی ہے. ذکر کرے, تسبیح کے دانوں کو پھیر دیا, تسبیح کے دانوں کو اللہ اللہ کرتے ہوئے پھیر دیا, دھیان نہیں دیا کہ کیا پڑھ رہا ہے, ڈیوٹی کر لیا تو وہ نکل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو بندے ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈیوٹی کے حد تک کا معاملہ رکھتا ہے. فرض کرتے ہیں تو فرائض کے حد تک کا معاملہ رکھتا ہے. ڈیوٹی کے ساتھ جو بندے اوٹی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کا معاملہ کرتا ہے. تو ہم عبادتوں کو دل کی خوشی سے ادا کریں, اس کے ذکر کو سمجھے, اس کے فکر کو سمجھے, اس کے کلمات کو سمجھے, قرآن کیا کہتا ہے اس کو جاننے سمجھنے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں, تب کہیں جا کر کے اس کا فیض حاصل ہوگا. ورنہ زاہد نے تسبیح کے دانوں سے ابس کام لیا, زاہد نے تسبیح کے دانوں سے ابس کام لیا. یا اللہ گن گن کے تیرا نام لیا, یا اللہ گن گن کے تیرا نام لیا. ارے کتنا اچھا ہوتا بے گنے تیرا نام لیتا, کتنا برا ہوا گن گن کے تیرا نام لیا. مانگتا ہے تو لاکھوں کا, اللہ یہ دے, وہ دے, دنیا دے, لاکھ دے, کروڑ دے, یہ کھیت دے, وہ زمین دے, وہ حکومت دے, یہ دنیا کا مانگتا ہے. مانگتا ہے تو ساری دنیا مانگتا ہے, جب اسے یاد کرنے کی بات آتی ہے تو گن گن کے یاد کرتا ہے. کتنا برا کیا, گن گن کے تیرا نام لیا. مفت میں زاہدوں نے اپنے سر الزام لیا, ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے گن گن کے تیرا نام لیا. اس سے ملتا خدا, ہائے ہائے, اس کی ایک ایک سانس کہاں خطا نہیں کر سکتے, ایک ایک سانس کہاں خطا نہیں کر سکتے. بڑی پیاری حدیث سے ادا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کو تفسیر مظہری میں کوٹ کیا گیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس آیت کی روشنی میں حدیثوں کو کوٹ اس لیے کرتا ہوں, کتاب کا نام اس لیے بیان کرتا ہوں کہ وہ کسی کو شک و شبہ نہیں رہے. ہاں ہم طریقت کے بزرگوں میں بیٹھے ہیں, ان کی باتیں بتانی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے, مگر جب بات شریعت کی مسئلے پر بیٹھ کے میں کروں تو کتاب کی بات کرنا ہے مجھے, طریقت کی بات کروں گا. بات طریقت کی اس لیے آئے کہ جو آیت مجھے طریقت کی طرف لے جا رہی ہے, مگر احکام کے ساتھ میں اتر جاؤں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, کن لوگوں میں سے, ہم دل کی نماز پڑھتے, گردے کی نماز پڑھتے, ہم تو جو ہے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نماز معاف ہے.
طریقت والوں کے لیے نماز معاف ہے. بات شریعت اور طریقت کو سمجھے کیا؟ شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے. شریعت بال ہے، طریقت کیا ہے؟ اس کے درمیان میں مانگ ہے، اور مانگ نکالنا سنت رسول اللہ ہے. مانگ نکالنے سے آدمی کی خوبصورتی بڑھتی ہے، مانگ نکالنے سے آدمی بڑا ہی حسین معلوم ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. مگر مانگ نکالتا کون ہے؟ مانگ نکالتا کون ہے بھائی؟ جس کے سر میں بال ہو. جس کے سر میں بال ہے وہی تو مانگ نکالیں گے. تالو چٹ نکالتا بال مانگ نکالتا؟ تالو چٹ آدمی کی مانگ نکلتی نہیں نکلتی. میں کیا بولا؟ بال کیا ہے؟ شریعت. کیا بولا میں؟ بال کیا ہے؟ شریعت. ابھی نہیں بول رہا ہم شریعت سے آزاد ہیں. سر میں بالش نہیں تو کنگھے جا سے کریں گا؟ طریقت کہاں کی تیری؟ شریعت نہیں ہے، طریقت کہاں کی تیری؟ کس کو سمجھا رہا؟ ارے دیوانے، شریعت اس کو ہے جس کی طریقت ہے، اور طریقت اس کو جو ہے دعوت دیتی ہے جو شریعت پر عامل ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو ہے کل قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے اللہ پاک اس طرح کا معاملہ کرے گا کہ آپ نے سنا ہے کہ جو نیکی اور بدی کے دو رجسٹر ہیں، ان کو فرشتے لکھتے ہیں. پہلے لکھتے تھے، آج کل ریکارڈنگ کرتے ہیں. ریکارڈنگ کا زمانہ ہے نا سب. ہاؤ اب اتنی کتابیں کاٹو لکھ جا رہے سب آن لائن پہ پڑھائی ہو رہی. ایک انگلی کے اشارے پہ یوں کر دیا تو پڑھ لے رہا. پھر اب فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ماڈرنائز کر دیا. ان کو بھی ایک ایک چپ دے دیا. بیٹا ان کا جو ہے ایسا ریکارڈ کرنا کہ کل قیامت کے دن ڈالے بولے تو جو ہے نا پورا 70 mm کا پکچر چلنا ہے ان کا، جتنا چاہے بڑا کرو. ٹھیک ہے؟ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ نیکیوں کے فرشتے سے کہے گا کہ جو ہے اس کی کتنے نیک اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں پر رجسٹر نکال دکھا. اس کے بعد بدی کے فرشتے سے کہے گا کہ اس کے کتنے بدیاں ہیں، وہ سب نکال سامنے رکھ اس کے. مگر جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے وہ بندہ بڑا نیک بارسا، گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی گزارا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ دونوں رجسٹر پیش کیے جائیں گے تو بندہ بڑا خوش ہوگا کہ میرے تو گناہ ہے ہی نہیں، ابھی بس میرا نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ جو ہے اس سے کیا معاملہ کیا جائے. اے میرے بندے، تیرے نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہے تیرے بدیوں پر، گناہوں پر بھاری پڑ گئے ہیں. اب تو جو ہے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ احسان کا معاملہ کروں کہ جزا کا معاملہ کروں؟ جتنا کرا ہے اس کے برابر دوں، جتنے اچھے کام کرا اس کے برابر دوں، کیا اس سے بھی بڑا کوئی احسان کروں؟ تو اس کے بھی دل میں جو ہے ذرا آئی ایم دا بیسٹ، اتنے نیکیاں میرے پاس ہیں. اللہ سے بولے گا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ جزا کا معاملہ کر، فیصلے کا معاملہ کر، ترازو میں تول. تو فرشتے سے کہے گا کہ میرا رجسٹر نکال. کتنے ہو گئے رجسٹر؟ سمجھ میں نہیں آیا. 3 چپٹا ہو گئے. ایک رجسٹر گناہوں کا، ایک رجسٹر نیکیوں کا. یہ دونوں کا حساب ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تفسیر مزاری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتے میرا رجسٹر نکال. وہ رجسٹر کھولے گا، اللہ فرمائے گا کہ میری تمام نعمتیں، جتنی نعمتیں میں نے اس پر نچھاور کی ہیں، جتنے نعمتیں میں نے دی ہیں اس کو، اس میں سے ایک نعمت نکال، ایک چھوٹی سی نعمت نکال. وہ ایک چھوٹی سی نعمت نکالے گا، اس سے کہے گا کہ جو اس کے برابر کر، یعنی اس کے ساتھ میں رکھ. کس کے ساتھ میں؟ اس کے پورے نیکیوں کے ساتھ میں رکھ. جب تولی جائے گی تو اللہ کی ایک چھوٹی رحمت کی نیکی، اللہ کی ایک چھوٹی سی کیا ہے وہ رحمت، اس کے تمام نیک اعمال پر بھاری پڑ جائے گی. تمام نیک اعمال پر بھاری پڑ جائے گی. اب سرنڈر ہو جائے گا یہ بندہ. ہائے ہائے مولا، تو تیرے ساتھ میں فیصلہ تو نہیں مان سکتا، اب تو احسان کر، احسان کر. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں بندہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں جانا ناممکن ہے. جنت کی عطا اللہ کے رحم و کرم پر ہے، اس کے احسان پر ہے. نیکی تو بس تمہارے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مگر جنت کا دینا رب کی مرضی ہے. وہ مرضی کیا ہے؟ وہ تم پر احسان ہے، کرم ہے اللہ کی. جب صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ ہاں مجھے بھی نہیں.
مجھے بھی دے گا تو اس پر وہ اس کا احسان ہی ہوگا، اس کا احسان ہی ہوگا۔ اللہ سے اس کا کرم، اس کا رحم، اس کا احسان مانگو۔ کوئی عبادت کر کے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا، قرض ادا کر دیا۔ ہماری عبادتیں جیسی ہیں، کہاں سے ذکر سمجھ میں آتے، کہاں سے فکر سمجھ میں آتی، اب یہ آیت کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے نعمتیں برسائیں گا اور تمہارے جو ہے عیوب کو چھپائیں گا، تمہارے آمیزش گناہوں کو بخش دے گا، اور تمہارے لیے کیا کرے گا؟ تمہارے دل کی دنیا کو آباد کرے گا، دل کی کھڑکی کو کھول دے گا کہ تم سے کرامتوں کا ظہور ہوگا، یا پھر تمہارا دل جو مردہ ہے وہ دل زندہ ہو جائے گا، ایسا زندہ ہوگا تم لوگوں میں بیٹھو گے، جب ضرورت جیسے آن پڑے گی اللہ تمہاری زبان سے وہ فیصلے کرائے گا جو حق ہوگا، وہ بات نکالے گا جو سچ ہوگی، وہ کام لے گا جو بندوں کو فائدہ دے گا، تم سے نقصان نہیں ہوگا۔ لوگ تمہارا ان کے درمیان میں رہنا رحمت تصور کریں گے، برکت تصور کریں گے، تمہارا آنا جانا ان کے لیے دعاؤں کا باعث بنے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں لے کر کے جیو گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہیں معاف بھی کر دے گا، عفو درگزر کا قلم بھی تم پر سے چلا دے گا، اور اتنا ہی نہیں تمہارے دل پر ان تمام باتوں کو کھول دے گا جو وہ چاہتا ہے، جس طرح سے کھولنا چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم پہلے اس کے ذاکر بنو جیسے وہ چاہتا ہے، اس کے نام لینے والے تو بنو، اس کی ماننے والے تو بنو، اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے تو بنو، بن تو جاؤ، پھر دیکھو کہ جو تم سے کیا کیا کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔